معصومین سے جو وسیلے اور کرامتیں حاصل ہوئی جو معصوم مراج ہوئے اس کے ذریعے اگر دیکھا جائے تو ماں باپ کے لیے کتنا آسان کہ انہیں پر چلتے رہیں تربیتوں پر کوئی نہیں دیتے ہیں تعلیمات اور اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے امام کا سپاہی بنا سکتے ہیں. اور درود پڑھیے بابا کے. یہ ہمارے پیغمبر نے بتایا اور پیغمبر کے بعد اہل بیت اطہار میں دیکھیے ہر معصوم نے جو ہدایت دی ہر معصوم نے ہر موقع پر ہدایت دی یعنی ایسی ایسی ہدایتیں دی ہیں ایسی ہدایت کہ آپ غور کیجیے کتنا مشہور و معروف واقعہ ہے. مولا کائنات کے خلافت کا زمانہ 35 ہجری سے 40 کا زمانہ 5 سال کا جو ایک شخص نے چوری کر لی پکڑا گیا. اب امیر المومنین اس وقت موجود ہے بائنده خلیفۃ المسلمین کے دربار خلافت میں لے کے آئے لوگ لے کے آئے. اب جناب معلوم ہو جناب تحقیق ہوئی اس کا جرم ثابت ہو گیا. جب جرم ثابت ہوا تو مولا کائنات نے اس پر حد جاری کی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اب دیکھیے جہاں مولا کائنات موجود تھے اور وہ شخص موجود تھا اور جرم ثابت ہو چکا تھا جیسے ہی مولا کائنات نے جرم ثابت ہونے کے بعد میں اس پر حد جاری کی کہ اس کا ہاتھ قطع کیا جائے انگلیاں کاٹی جائے اس کی اسی وقت بہت سے وہ لوگ جو اس کے ساتھ میں آئے تھے انہوں نے اس کی سفارش شروع کر دی. کہا مولا یہ تو آپ کا چاہنے والا مولا یہ تو آپ کا محب. وہ کہنے لگے آپ کا محب ایسے چھوڑ دیجیے آپ کا محب بچانے والا چھوڑ دیجیے. مولا کائنات نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو بظاہر ان لوگوں کے لیے تھا لیکن در حقیقت قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کے لیے تھا جو اپنی زندگی میں اپنا تعارف محب علی کیسے کراتا ہے. ہر وہ انسان جب مولا سے کہا کہ مولا یہ آپ کا چاہنے والا ہے یہ آپ کا محب ہے آپ کو ماننے والا ہے اس کو چھوڑ دیجیے. مولا نے فوراً فرمایا سنو تم کہتے ہو میرا محب ہے اگر واقعی میں میرا محب ہوتا تو ایسا کام نہیں کرتا. اگر میرا محب ہوتا تو ایسا کام نہیں کرتا. پھر اس کے بعد میں مولا کائنات نے حد جاری کی اور اس شخص کے انگلیوں کو قطع کیا. اس کا بھی حکم تھا ادھر قطع کیا ادھر اس شخص کی محبت علی کا کچھ نہ کچھ ایسا موجود تھا کہ جناب وہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کو چھوڑ کر اپنا ہاتھ دے کے اور واپس باہر چلا گیا اور بازار جا کے اپنے اس ہاتھ کو بلند کیا اور لوگوں کے سامنے جا کر مولا کائنات کے فضائل بیان کرنا شروع کر دی. مولا کائنات جس نے ہاتھ قطع کیا تھا انہی کے منقبات انہی کے قصیدے پڑھنا شروع کر دی. کچھ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ یاری جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ شخص تو آپ کے منقبت کر رہا ہے. مولا نے فوراً بتایا اسے بلا کے لاؤ. اسے بلا کے لائے. جب وہ آیا مولا کائنات نے اس کی کٹی انگلیوں کو مقام پر رکھا اور مولا کائنات نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ کر زیر لب کوئی دعا کرنے کے بعد جیسے مولا کائنات نے ہاتھ اٹھایا اس کا ہاتھ صحیح و سالم دیا. اس کا ہاتھ صحیح و سالم تھا. یہی واقعہ پورا کا پورا توجہ رکھیے بات یہی واقعہ پورا کا پورا کسی خطیب نے کسی مجلس میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں کہا کہ دیکھیے اس واقعے سے ایک درس یہ ملتا ہے کہ محبت علی بھی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے کتنی اچھی چیز ہوتی ہے کہ محبت علی کبھی کبھار چوروں کے کام آ جاتی ہے اور چوروں کی بھی کام آ جاتی ہے. جس مجلس میں یہ بات پڑھی اسی مجلس میں مولانا ذیشان جباری صاحب موجود تھے. ذیشان جباری صاحب نے مجلس کے بعد میں اس خطیب سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ آپ نے واقعہ پڑھا اور آپ جانتے ہیں کہ واقعات تو گزر چکے واقعات میں تبدیلی نہیں آ سکتی واقعات تو گزر چکے لیکن کم از کم واقعے کے نتیجے میں دیانتداری سے کام لینا چاہیے. کم از کم واقعے کے نتیجے میں دیانتداری سے کام لینا چاہیے. آپ کے لیے بہتر یہ تھا کہ جب آپ نے پورا واقعہ پڑھا وہاں آپ 2 باتیں اور پڑھ دیں گے مولانا فرماتے ہیں کہ آپ 2 باتیں اور پڑھ لیں گے. ایک تو آپ یہ بتا دیتے ایک بات تو یہ کہ دیکھیے علی کی نگاہ میں شریعت کا حکم کتنا بلند و بالا ہے کہ علی نے اس کو اپنا محب ہونے کے باوجود بھی سزا معاف نہیں کیا. ایک تو یہ اور دوسرا آپ یہ ضرور پڑھ لیتے ساتھ میں کہ دیکھیے یہ محبت علی کا اثر ہو سکتا ہے سمجھ اثر ہوتا ہے اسی طرح کہ ہاتھ قطع کرنے کے باوجود انگلیاں کاٹنے کے باوجود وہ شخص جو تھا وہ بازار میں جب گیا تو اس نے علی کی محبت کا اثر یہ دکھایا کہ علی کے لیے کوئی بری بات نہیں بلکہ علی کی شان پر فضیلت دینا شروع کر دیا. اس ہمارے پاس انداز ہے ہدایت کے قابل کی پہلے بیٹھے تھا. ہمارے پیغمبر کائنات کے سب سے بڑے مبلغ پوری کائنات ان سے بڑا مبلغ نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا. اور پیغمبر اسلام کو خدا نے مخاطب کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا 2 صفات بتائی 2 کوالٹی جو مبلغ کی ہونی چاہیے ہدایت دینے والے تبلیغ دینے والے. یہ صفات اگر انسان میں موجود نہیں ہے تو اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا. وہ 2 صفات کیا تھی سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ اس سورے کی 125ویں آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. میرے حبیب
لوگوں کو دعوت دو میرے دین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، لوگوں کو میرے دین کی طرف دعوت دو. کیسے دو؟ دو طریقے بتائے. پہلی حکمت اور موعظۃ الحسنہ، لاجک کے ذریعے، دلیل کے ذریعے اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے. یعنی پیغمبر اسلام کے ذریعے خدا نے اعلان کر دیا کہ یاد رکھو کوئی بھی کائنات میں انسان اگر مبلغ بن رہا ہے، اگر چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے کو ہدایت دوں، دوسرے کو صحیح راہ میں لے آؤں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جو تبلیغ کرے گا، جو ہدایت کرے، وہ ہدایت فقط زبانی نہ ہو بغیر دلیل کے، اس کے ساتھ اپنی دلیل ہو جائے تاکہ قبول کرنے والا قبول کر لے. اور دوسری بات یہ بتائی کہ فقط دلیل کافی نہیں رہتی ہے. اگر دلیل کتنی ہی موقع مضبوط ہو، لیکن اگر تبلیغ کرنے والے شخص کا انداز بیان صحیح نہیں ہے، اگر اس کا انداز بیان صحیح نہ ہوگا تو اس کی تبلیغ کا اثر کیا ہوگا دوسرے کی طرف. ضروری ہے کہ اس انسان کے پاس عقلی دلائل بھی موجود ہو اور بہتر انداز بھی موجود ہو. اس کو ضرور پڑھیے گا. اب یہ سلسلہ آگے دیکھ لیجیے کہ ہدایت کا سلسلہ کہاں سے کہاں تک گیا. ہدایت دکھاتی ہے کہ اپنا تمہارا اختیار، تم چاہے شاکر بنو چاہے کافر بنو. یعنی آج سفر کی 7 تاریخ، اور آپ جانتے ہیں کہ آج ایک امام معصوم کی ولادت پڑی، امام حسین کاظم علیہ السلام. کچھ باتیں ایسی ہیں جو اتفاقاً بہت ہی اہم ہے. تاریخ بھی ساتھ میں اور امام بھی ساتھ ہوا. تاریخ ساتھ بھی، امام ساتھ. اگر 7 اور 7 کو جمع کر تو 14 ہو جاتا ہے. اور امام یہ لگتا ہے کہ امام نے اپنی زندگی میں 14 سال قید خانے میں گزارے. یہ چیز اتفاق میں کیا کر. اب ذرا غور کیجیے، میں بتاؤں نا کہ ہدایت کہاں سے کیسے کہہ دی ہے. ایک شخص جو 7 امام کا چاہنے والا، ان کے دور میں اپنے گھر سے نکلا کہ مولا کی زیارت کرتا ہوں، مولا کے پاس جاؤں. اب وہ اس زمانے کا سفر، آج کل کی آلات سواریاں تو ہیں، اس زمانے میں تو نہیں تھی. وہ زمانے میں سفر طے کرتے کرتے بالکل سمجھیں کہ خاک میں اٹا ہوا تھکا ہوا، اور بہت لمبا سفر طے کر کے امام کے گھر پہنچا. دستک دی اس نے، تو خادم نے دروازہ کھولا اور اس نے بتایا کہ مجھے امام سے کام سے ملنا ہے. اس نے کہا اندر آ جاؤ. اندر بلا لیا. بلانے کے بعد ایک مقام پر بیٹھا دیا. ابھی آتے امام تشریف لے کے آتے، یہ بیٹھا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، خاک میں اٹا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، مجھے نہیں گا. جیسے کہ دروازہ کھلا، اس نے دیکھا ادھر دروازہ کھلا، ادھر دروازہ کھلتے ہی امام حسین کاظم علیہ السلام سامنے آ رہا. اب امام سامنے آئے، یہ اختیار فوراً کھڑا ہو گیا، امام کو سلام کیا. جیسے کہ اس نے سلام کیا، امام نے فوراً حکم دیا سلو رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو. امام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو. اس نے نماز پڑھی. اور روایات میں یہ ہے کہ امام نے فقط کسی ایک صحابی کو حکم نہیں دیا تھا. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ معصوم کے بعد جو لوگ آیا کرتے تھے فرماتے تھے سلو رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو. ہم لوگ جو دیکھیں اس چیز کو تو بڑا ہمیں عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا امام نے فرمایا کہ سلو رکعتین. لیکن اگر غور کریں معصوم کے کردار پر، معصوم کے اخلاق پر، تبلیغ دین پر، ہدایت الہی پر، تو معلوم ہوتا ہے معصوم نے کیوں فرمایا. یعنی معصوم نے فرمایا تھا اس سے کہ سلو رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو. کوئی معصوم نے اسے یہ درس دیا، اور اس کے ذریعے چاہنے والے تمام مومنین کو یہ درس دیا کہ یاد رکھو تمہاری زندگی میں جب کبھی بھی تمہارے زمانے کا امام نگاہوں کے سامنے آ جائے، کرو 2 رکعت نماز پڑھ لیا. اور پھر ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ دیکھو اگر سامنے امام موجود ہو اور تم دیکھو امام کو 2 رکعت نماز پڑھو. اچھا اگر امام موجود نہ ہو تو کیا کرنا، تو اس کی صورت آپ نے خود دیکھی کہ اگر امام موجود نہیں ہے لیکن امام کی قبر اگر موجود ہے تو زیارت پر جب جاتے ہو قبر کو دیکھو، زیارت کا پڑھ گیا، قبر کی زیارت کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لیا. اور اس کے بعد میں اگر ایسا موقع آ جائے کہ معلوم ہوا کہ جناب نہ امام سامنے موجود ہے آپ کے، نہ اس کی خبر آپ کے سامنے ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، امام کا روزہ مغرب میں، کیا حکم ہے؟ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ جب بھی جانا سے باہر سے پڑھا کرو، کون سے لوگ نماز پڑھ لیا. یہ کیوں بتایا معصوم نے؟ یہ کیوں طریقہ اختیار کیا؟ اس لیے کہ معصوم یہ بتانا چاہتے تھے کہ چاہنے والوں یاد رکھو اس طرح قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، اسی طرح نماز اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت نماز کے ساتھ.